السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، جیسے آپ نے پیش گوئی کی ریگارڈنگ دا فیوچر آف پیلسٹین، اسرائیل اور امریکہ، جو بھی انہوں نے معاملات طے کیے تھے، 20 نکاتی ایک معاہدہ سامنے آیا تھا اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی، تو پریڈکٹ آپ نے کیا کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے پریڈکشن اینڈ دین we'll move on. حماس اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ حماس اس کے اوپر آبجیکشنز لگائے گا، لگا کے اور دے دے گا کہ جی یہ ہمارے آبجیکشنز ہیں. تو پھر ان کے وہ جو ہے یا تو وہ کہیں گے ریجیکٹ، ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، یا پھر بات آگے چلانی پڑے گی. تو میرا خیال ہے حماس ول ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس. وہ 1 2 3 4 کچھ چیزیں بنا کے اپنے کمنٹری دے دیں گے اس کے اوپر. 1 2 3 چیزیں اور 1 2 3 چیزیں ہی بنائی گئی ہیں جیسے آپ نے کہا. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کے حوالے انتظام کریں، اور غیر مسلح ہونے کے حوالے سے انہوں نے اس میں کوئی بات نہیں کی. اس پہ ابھی آگے معاملات چلیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عالمی عبوری حکومتی باڈی ہوگی وہ ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ نے اس میں پرپوز کیا. قیدیوں کے تبادلے کے اوپر وہ فوری طور پر بات چیت میں انٹر ہونے پہ تیار ہو گئے ہیں. تو اب آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ دیکھیے، اب وہ پہنچ رہے ہیں شرم الشیخ جا کے، شاید وہاں ایجپٹ کے اندر مذاکرات ہوں گے. اور پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کیا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے قیدی جو ہے ریلیز کیے جائیں گے. حماس نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سارے ایک ہی وقت ریلیز کر دیے جائیں. تو اس کا اور پھر یہ کہ پوری بنانا پڑے گا پلان، کس طریقے سے، کیسے ہم چھوڑیں گے، آپ چھوڑیں گے، ہم چھوڑیں گے، آپ چھوڑیں گے، اور کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی. تو یہ پورا ایک ٹائم ٹیبل قسم کی چیز وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور اسرائیل جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا 72 گھنٹے کے اندر اندر سب ریلیز کریں آپ. تو اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، مگر کہا نہیں کہ ہم نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بالکل وی آر ریڈی، بہت اچھا پلان ہے آپ کا، ہم کرتے ہیں شروع. اور اس میں یہ ہے کہ چلے بیٹھ جائیں ہم اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ. اور وہ ڈسکشن میں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نا، کہ یہ کہیں گے ہم ایسے کریں گے، ہم یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائیں گے، پھر آپ یہاں سے لے کے یہاں لے جائیں. مطلب اٹ ول بی، یہ راتوں رات معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. یہ ڈسکشنز ہوں گی اور بیچز کے اندر 4 چھوڑ دیے، پھر انہوں نے اتنے چھوڑ دیے، پھر وہ آگے گھر وہ یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اور میرا خیال ہے حماس کی یہی کوشش ہے، کیونکہ دنیا اس وقت اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، عوام. اور اسرائیل بڑا پریشر میں ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں، نہیں تو زیادہ پریشر پڑ جائے گا. اور حماس کی یہ کوشش ہے کہ جو کرنا ہے تو پڑے گا، مگر جتنی ڈیلے ہو سکے اس کو ڈیلے کرنا چاہیے. تو آئی تھنک یہ نیگوسیشنز جو ہیں اب چلیں گی، اور یہ اگلے ہفتے یہ بات چلے گی کہ کیسے ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا. وہاں ڈس ایگریمنٹس ہو جائیں گی، پھر دھمکی آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، پھر اسرائیل کی طرف سے، پھر تھوڑی بہت لین دین ہوگی، پھر کوئی اگری ہوگا کہ جی اچھا ایسے ہے، پہلا بیچ ایسے ہے، دوسرا بیچ ایسے ہے. تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم. مگر جو اب باقی جو ایشوز ہیں نا، اصلی مسئلے تو وہاں آئیں گے. باقی ایشوز جس کی ذکر آپ نے بھی ابھی کیا ہے، بہت سی ایشوز ہیں نا یہاں، 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ پیلسٹینین اتھارٹی کیا ہوگی، اس کا کیا رول ہوگا، اس کی کیا ریفارم چاہتے ہیں ٹونی بلیئر، ڈونلڈ ٹرمپ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از یہ 20 پوائنٹس ہیں. تو یہ تو پہلا پوائنٹ آن ہاسٹیجز جو ہے اس کے اوپر تھوڑا وقت لگے گا، اور باقی تو بہت سے کنٹینشس ایشوز ہیں، اتنی جلدی وہ نہیں ہونے لگا. اور مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ہاسٹیجز کا معاملہ میرا خیال ہے ہو جائے گا، یعنی کہ ہفتے 2-3 ہفتے کے اندر اندر ہاسٹیجز دونوں طرف سے ایکسچینج ہو جائیں گے. اچھا. مگر میرا خیال ہے اس کے بعد اسرائیل کا یہ مقصد تھا کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کرانا. یہ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. یہ سارا جو پلان ہے نا، یہ اسی لیے بنایا گیا کہ ہاسٹیجز نکل آئیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں. اور کسی صورت میں بھی وہ باقی چیزیں نہیں کریں گے. اور وہ اپنی IDF جو ہے اس کو ودرا نہیں کریں گے. ابھی تو وہ بھی آنا نا کہ IDF جائے گی، ودرا کیسے ہوگی، ڈیفینسو ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. آئی تھنک اسرائیل ول سابوٹاج. یہ میری یہ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں ابھی کہ ہاسٹیجز کے بعد جو دوسرے ایشوز ہیں اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ بالکل ریلیکس نہیں ہوگا اور سابوٹاج کر دے گا. بڑا آسان ہے فالس فلیگ کرنا کہ حماس نے یہ بات نہیں مانی، یہ کر دیا، یہاں ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور ہم جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہاسٹیجز تک یہ چیز چلے گی. اس کے بعد بہت مشکلات ہیں. تو بات چیت میں ظاہر ہے گارنٹرز بھی ہوں گے.
کہ بات چیت گارنٹرز آگے کون ہے چلے؟ یار؟ آپ سوچیے گارنٹر تو ایک ہی یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہے. لیکن جو باقی ممالک جنہوں نے ظاہر ہے دباؤ ڈالا ہوگا حماس پہ، حماس نے فوراً تو نہیں دھمکی کام کر گئی، یا جو سپانسرز تھے مائنس ایران انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا حماس سے، اور حماس اس جواب پہ مجبور ہوا. کیا حماس کو پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں احساس ہے کہ اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے اس کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا ہے، اور ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ بمباری کو روکا جائے. حماس یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ ان کی وجہ سے بمباری پھر شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم تیار ہیں، جی ہم نے بات چیت بھی شروع کر دی آن ہاسٹیجز. یہ اسرائیل ہے جو کہ ہر جگہ گڑبڑ کرتا ہے، اور جو بلیم گیم ہے جو وہ اگر ہونی ہے تو اسرائیل کے اوپر ہو، مگر اسرائیل بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہے گا. تو اس لیے اسرائیل اس وقت خوش نہیں ہے کہ حماس نے یہ تسلیم کر لیا ہے. ان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے نیتنیاہو از انہیپی، مگر مجبوری ہے کہ اب کیا کریں. وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ وہ جواب دیں گے حماس کے اس جواب کا ٹرمپ کے ساتھ مل کے کہ ہم آپ کے اس جواب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہاں کچھ اس قسم کی چیز تھی، اور وہ تیار ہے ایکشن لینے کے لیے. تو سٹی صاحب فوری طور پر انہوں نے بمباری روکنے کا جیسے حکم دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس میسج میں، لیکن اس دوران بھی ایک کیمپ میں بمباری کر کے 2 بچے شہید کر دیے گئے ہیں. تو فوری طور پر سیز فائر ہو جائے گا عارضی طور پہ؟ دیکھیے سیز فائر بیچارے حماس کیا فائرنگ کر رہا ہے، فائرنگ تو ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے بم روک دی جائے گی. اب تو روک دی گئی ہے نا. ان کو اسرائیل نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ ہم نے روک دی ہے، مگر اگر ڈیفینسولی ہمیں ایکشن کو لینا پڑا تو ہم لیں گے. یہی تو بات ہے. کل کو اسرائیل سوچتا ہے پھر سے بمباری شروع کرنی ہے ہم نے، ٹھیک، حماس ساری باتیں نہیں مان رہا، ڈیلے کر رہا ہے، اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ فالس فلیگ کر دے گا، اپنے اوپر اٹیک کرا لے گا کہیں سے، اور کہے گا دیکھیں حماس نے توڑ دیا اور ہم اب جا رہے ہیں، اب سارے آل دا بیٹس آر آف. اب تو یہ تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور میری یہ موقف ہے کہ اسرائیل کسی صورت میں بھی یہ پلان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گا. اور آگے کا جو طریقہ کار مذاکرات کا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تشکیل دیں گے یا باقی مسلم ممالک مل کر؟ نہیں، وہ مسلم ممالک کو ہی آگے لگایا ہوا ہے، مگر اب بات یہ اب تو ڈائریکٹ حماس پہنچ گئے نا. اب وہاں نیگوسیٹرز حماس کے اپنے نیگوسیٹرز ہوں گے، اسرائیل کے اپنے ہوں گے، امریکن بھی بیٹھے ہوں گے، اور مسلم ممالک بھی بیٹھے، اور مسلم ممالک کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. تو یہ مل جل کے ساری بات ٹیبل وسیع ہو گئی نا. پہلے تو 3 فریق تھے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی اس میں بہت سے مسئلے ہیں جی، ابھی بہت مسئلے ہیں، مگر حماس یہ نہ نہیں کر سکتا تھا. اگر کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھا یہی ٹیررسٹ گروپ ہے، یہی گڑبڑ کرتا ہے، اس نے مروا دیے پہلے اتنے لوگ، اور اب ہاسٹیجز کو بھی مروانا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے اٹیک کرے گا. تو وہ یہ اپنے اوپر یہ داغ نہیں لگانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہاسٹیجز تو ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، وہ باقی باتیں بھی بعد میں ہم کریں گے، مگر چلیں. تو آئی تھنک ویری وائز ڈیسیجن بائی حماس، اور اسی لیے اسرائیل کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے نا. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو حماس نے کہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے کس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے. تو حماس وقت لگائے گا نا اس کے اندر، ہفتہ 10 دن لگائے گا وہ، اور پھر وہ ایک دم نہیں سارے ریلیز کرے گا. اسرائیل تو کہتا ہے ایک دم ریلیز کرے گا. ٹھیک، تو اب یہ ٹائم بائی ہوگا، تھوڑی سی نیگوسیشن ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا رہے گا. اس کا کوشش ہے کہ جلدی ہو جو بھی ہونا ہے. ابھی تو میرے نمبر لگے دکھائی دے رہے ہیں، اسی لیے بڑی ابھی بیان آیا اور ابھی تک کسی نے اس کے اوپر ڈائجسٹ بھی نہیں کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ویری گڈ ایکسلنٹ، میں مبارک دیتا ہوں، یہ وہ میں کامیاب ہو گیا ہوں جو میری. یہ ایسے ہی کرتا ہے، بہت پریمیچورلی شروع کر دیتا ہے ڈرامہ بازی. مگر آئی تھنک دس از ویری پریمیچور. سبھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں نا، کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ حماس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے یا کوئی ایسی بات ریزسٹ کرنے کا چاہیے نہیں. ایوریبڈی سیز ہاں گیٹ آن. پاکستان کو بھی فیس سیونگ اسی لیے مل گئی نا تھوڑی بہت. ہاں اچھی بات ہے نا. چلیں یہ تو اچھی بات ہے پاکستان کے حق میں ایک بات، لیکن آگے جا کے معاملے خراب ہونے ہیں. اور چلیں اتوار تک کا جو ایک الٹیمیٹم دیا تھا اس سے تو جان خلاصی ہو گئی، اور اب ٹائم بائی کر کے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی. ایک اور فالس فلیگ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو فالس فلیگ سے ہمیں اپنا ہمسایہ ضرور یاد آتا ہے، بھارت. ہاں ماسٹرز. تو ان کی طرف سے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے. چلیں ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو بیانات دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے جو عوامی آفیشلز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے کچھ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے وہ یاد آتا ہے کہ ایک مکہ لڑائی کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے. راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ہیں وہ سر کریک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سر کریک پر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو ایسا جواب دیں گے تاریخ اور جغرافیہ بدل جائے گا. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپریشن سندور تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کو دھمکیاں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈیا ہم وہاں اپنی ملٹری فیسلٹیز بنا رہے ہیں.
सर क्रीक में। अच्छा, सर क्रीक जैसे कश्मीर है ना, सर क्रीक बड़ा पुराना एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं हमारे पहले और नेगोशिएशंस भी हुई हैं, आर्बिट्रेशन भी हुई है और मगर मसला हल नहीं होता। ठीक, तो अब पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडिया वहाँ पाकिस्तान को अब अच्छे हथियार मिल गए हैं चाइना से एंड सो ऑन, तो पाकिस्तान वहाँ बेस बना रहा है अपना, एक मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रहा है। अब आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट इफ़ इट इज़ ट्रू तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान का हक है जहाँ भी वो चाहे बना ले। और अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो ऑल द मोर रीज़न, बिकॉज जिस किस्म का मूड इंडिया का है वो तो यही सारा वक्त धमकी दे रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और हम किसी वक्त ये कर सकते हैं और वो बिहार के इलेक्शंस है ना, तो धमकियां पाकिस्तान को ही दी जाएंगी, तो वो धमकियां भी आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर उनके चीफ जो फजूल बातें शुरू कर दी हैं, जी हमने 7 गिरा दिए, हमने ये कर दिया, मतलब 4 महीने बाद तो उसे याद आया कि 4 गिराते हैं पार्टी रहा। तो मतलब ये सारा के सारा इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम स्लोगन के अलावा है कुछ नहीं। तो अब उसको फिर से रिवाइव करना था, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सर क्रीक के ऊपर अब इनको याद आ गया कि पता नहीं सर क्रीक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई वुड पे नॉट मच अटेंशन टू इट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ भी फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि किसी किस्म की चीज़ कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये अग्रेशन हुई है वहाँ सर क्रीक के अंदर और हम उसकी रिटेलिएशन कर रहे हैं, ये भी फॉल्स फ्लैग है ना, प्रोवोकेशन। तो इसलिए आई थिंक वी शुड बी केयरफुल कि सर क्रीक में इंडिया शुड नॉट ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इस पे ISPR की तरफ से भी रिस्पांस आया, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया। उन्होंने कहा है कि भारत दोबारा तसादुम चाहता दिखाई देता है, भारत को भरपूर पुरज़्म और बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया जाएगा, भारत के दूर दराज हिस्सों तक ज़रब पहुंचाएंगे। इससे पहले भी DG ISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को हम मशरिक़ की तरफ से हिट करेंगे। तो दोबारा से इस तरह के बयानात देना पाकिस्तान को प्रोवोक करना है? नहीं, प्रोवोक तो वो कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे, जी जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। हाँ। तो फिर इसी किस्म का जवाब आएगा ना। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हो भी सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है फॉल्स फ्लैग, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। हम इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं अपनी जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को, हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से हट रहे हैं। सो इट्स इंडिया जो कि ये इश्यूज बना रहा है। तो इसलिए आई थिंक हमें ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ सर क्रीक में अब कोई फॉल्स फ्लैग ना हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने फोकस कर दिया सर क्रीक के ऊपर, और अगर आपने ये किया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर, तो इसका मतलब है अगर फिर कुछ करना हुआ तो वो फॉल्स फ्लैग ना वहाँ कुछ कर दें। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना या ऐसे बयान देने का मकसद भारत का अंदरूनी दबाव भी है, जो टैरिफ को लेके उसको सामना करना पड़ा है, या मजीद ब्रिगेड को हम देख रहे हैं, TTP को देख रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो और ग्रुप्स हैं इस तरह के, उनके को लिस्ट में अमेरिका की भी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चाइना की तरफ से भी एक पुश है कि इनको आप एनलिस्ट करें। तो ये दबाव भी भारत के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस नौइयत की धमकियों का सामना करना पड़ा है। हाँ, ऐसे ही है ना। बलूचिस्तान और KP में जो देखिए, भारत के पास जो लेवरेज है वो यही है ना, TTP और BLA। इसीलिए ये जो तंजीमें इनकी तरफ से तेज़ रफ्तारी अब हो गई है, दे आर टेकिंग मोर, गिविंग मोर अटैक्स। तो और उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि अगर वो और कुछ करेंगे मिलिटरीली तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ हम डिफेंसिव है, बिकॉज हमारे लिए ऑप्शन क्या है, हमारे लिए ऑप्शन यही है ना कि हम अफ़गानिस्तान जाके और BLA के ऊपर बमबारी करें और हम TTP के ऊपर बमबारी करें। वहाँ तो और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हैं ना वहाँ तो, इफ़ यू डू दैट। सो इसलिए वो भी सेलेक्टिवली करना पड़ता है, बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक भारत ने उधर ज़्यादा तवज्जो देनी है, मगर ये फॉल्स फ्लैग बिल्कुल कर सकता है। बिकॉज देखिए ना, इनकी जो फ़ौज है ना, आर्म फोर्सेस, वो इस वक्त जैसे कहते हैं ना, ज़ख्मी है, वुंडेड है, उनकी प्राइड वुंडेड है, वो बदला किसी न किसी तरीके से लेना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें भी इस बात का एहसास है कि हमारी पब्लिक जो है ना, वो हमारी सारी बात मान नहीं रही है। पब्लिक कह रही है कि हमारी पिटाई हो गई, तो किसी न किसी तरीके के साथ हमें कुछ करना है। और वो ढूंढ रहे होंगे
پلانس بن رہے ہوں گے, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر پھر ادھر سے دوسری کاؤنٹر گیم پلینگ کر رہے ہوں گے نا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے پاکستانی. تو ادھر بھی یہ ہوگا کہ اگر یہی کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. تو ڈرائنگ بورڈس کے اوپر دونوں آرمڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں سیناریوز تیار کر کے, مگر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو لانچ اینی اوفینسو اور ایون ٹیررزم اگینسٹ انڈیا, ٹو لک دی ادر وے جب کہ کوئی ایسی چیز ہو. بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ پہلگام ہے یہ ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا, یہ ادھر سے ہی سب کچھ ہوا ہے, یہ میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے. ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہمیں ہرٹ کرتا ہے. ہم اس وقت اکنامکس کی توجہ دینا چاہ رہے ہیں, ہمارے ہاں غربت ہے, بہت سے مسئلے ہیں, ہم ان کی طرف توجہ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ڈیریل کرنا انڈیا کی کوشش ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جائے. انڈیا کی کوشش ہے کہ ہمیں کانفلکٹ کے اندر انوالو کیا جائے تاکہ پھر دنیا کے لوگوں جی یہ پاکستانی جو ہیں پھر یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو سارے انٹرنل پلانز ہیں فار کنسالیڈیشن, اسٹیبلٹی, ڈیولپمنٹ, وہ سارے ڈیریل ہو جائیں. اٹس ان انڈیاز انٹرسٹ ناٹ آرز. تو ہم کبھی بھی نہیں پنگا لیں گے, ہم کبھی نہیں اس قسم کی کوئی چیز کریں گے, مگر انڈیا چاہتا ہے کہ آپ کریں, اگر نہیں کریں گے تو ہم پروائیں گے اور پھر آپ کو we'll take you on. اچھا, اس سے پہلے جب مئی میں معاملہ ہوا تو امریکہ کی طرف سے خاص دلچسپی لی گئی اور اس کے بعد بار بار سیز فائر کروانے کا کریڈٹ بھی لیا گیا. اس طرح کی دھمکیوں کے بعد کہ ان کے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں ایسی کارروائی ہوگی, پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ دنیا کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں, اور وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں, کیا امریکہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا سکتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اس وقت ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے. نریندر مودی کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے, کانگریس گاندھی کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. نریندر مودی اور اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہی ہے ایون ان سائڈ انڈیا, جو پہلے شروع کے دنوں میں نہیں تھی, بعد میں آہستہ آہستہ جب حقیقت پتہ چلنی شروع ہوئی تو وہ بھی ہی از انڈر اٹیک, ہی از فیلنگ ویک. تو جب یہ ایسے ہوتا ہے تو سیاستدان اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو اور اب وہ الیکشن جو ہے, اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو بی جے پی از آؤٹ. آپ سمجھے, یہ نہیں کہ اس کی گورنمنٹ گر جائے گی, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹائٹ ٹرن ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دے کین ناٹ ایکسپیکٹ ٹو ون اینی الیکشن, اب کہیں اور جا رہا ہے, موڈ, پبلک کا موڈ فرق ہو گیا. تو ہمیشہ ہر جگہ پہ جب اس قسم کی کوئی کرائسس پارٹی فیس کرتی ہے تو ہمیشہ ایکسٹرنل فیکٹر نیشنلزم کی طرف ابھرتی ہے یا ریلیجن کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے آنکھوں کے اوپر اندھیرا کر کے اور ان کو برین واش کیا جائے آن آئدر نیشنلزم اور ریلیجن. تو انڈیا کے اندر بوتھ ریلیجن, بی جے پی, ہندو, اینڈ نیشنلزم, اینٹی پاکستان, تو یہ دونوں چیزوں کو اب وہ زیادہ اہمیت دیں گے اور بھی زیادہ دیں گے ان آرڈر ٹو ون دس بہار الیکشن. ٹھیک ہے, اسی لیے آؤٹ آف نو ویئر اس نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ ریجنز جن کا تذکرہ اس سے پہلے نہیں آیا, بھارت وہاں بھی اس طرح کی حرکتوں کی پیش گوئی کر رہا ہے یا اشارے دے رہا ہے. تو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھارت کو یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر نئی لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا, اور اب کی بار جواب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا, جغرافیائی تحفظ کی دیو مالائی سوچ کو توڑ دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پر بھارت کیا جواب دیتا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. آپ نے کہا کہ پاکستان کی ساری توجہ جیو اکنامکس کی طرف مرکوز ہے, اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشکش کی جا رہی ہے انویسٹرز کو, اور ایک بڑی پیشکش کا چرچا ایک بڑے اخبار نے کیا ہے, فائنینشیل ٹائمز. اس کی ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بلوچستان میں ایک نئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش امریکہ کو کی گئی ہے. کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ اس پیشکش کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کوئی سورسز نام لے کے نہیں کوٹ کر رہی. فائنینشیل ٹائمز میں ایک اڑتی بات لگا دی ہے. کس حد تک یہ فارمل پروپوزیشن ہے یا کس حد تک ابھی پرائیویٹ سیکٹر والے یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ امریکن بزنس انٹرسٹ اسپیشلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں, جنہوں نے یہ منرلس کی بات اور کرپٹو کرنسی وغیرہ کی باتیں شروع کی ہیں, ان کی ظاہر کوشش ہے کہ ہم اور بھی کوئی جگہ پہ ایسی انویسٹمنٹس کریں جہاں ہمیں کوئی اسپیشل فیسلٹیز مل جائیں. تو یہ میرا خیال ہے پروپوزل اسی قسم کی کسی کمپنی, پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی سے آئی ہے کہ ہم پسنی گوادر سے بلوچستان آبویسلی وہاں ایک نیچرل ڈیپ واٹر پورٹ بن سکتی ہے, اور زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے وہاں. ایک پرٹیکولر آبجیکٹیو کے لیے وہ ہونی چاہیے. کیا کہ اگر ہم نے منرلز نکالنے ہیں کے پی سے اور ان کو پھر ایکسپورٹ کرنا ہے جہاں امریکن انویسٹمنٹس اب آ رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, ٹھیک, تو اس کے لیے ایک ریل لنک چاہیے.
پھر ریل لنک کے علاوہ آپ کو ایک پورٹ چاہیے جہاں سے وہ ایکسپورٹ ہو سکے. تو یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پروپوزل امریکنوں کے اندر ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کی جائے اور وہاں ایک ڈیپ واٹر پورٹ بنائی جائے. اور کوئی $1.5 بلین کے اندر وہ صرف اس لیے کہ جو منرلز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے. کوئی بیس ویس نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امریکنوں کو کوئی بیس دے دینا یا ایسی بات کرنی. یہ پروپوزل ایک کمپنی سے آئی ہے. اچھا اب اس میں ہماری طرف سے بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہے بیکاز یہ کوئی فارمل نہیں ہے کوئی ایشو. اچھا مگر میں ایک بات آپ سے کروں, اور اس میں بلا وجہ کوئی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, ہائی آفیشلس کے نام لیے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایڈوائزر ہے, اور یہ سب بکواس, یہ اسپیکولیٹو قسم کی چیزیں. جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کرپٹو کرنسی کی بات ہوئی تھی تو بلال کا نام آنا شروع ہو گیا اور اس سے رشتہ داریاں نکالنی شروع کر دی لوگوں نے, اینڈ سو نان سینس. تو اب اسی قسم کی چیز اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے انڈیا کیونکہ یہ سر کریک کے قریب ہے, ایریا وہی ہے بیسکلی, ادھر سر کریک ہے اور ادھر تھوڑی آگے جائے تو پھر ساحل, ہاں تو ایریا تو وہی ہے سدرن بلوچستان. تو میرا خیال ہے اس پہ شاید اس کو جو ہوا دینے والی جو شخصیت ہے یا انسٹیٹیوشن ہے وہاں انڈیا والے بھی لگے ہوں گے, اوہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے, امریکن بیس بن رہا ہے اینڈ سو. میرا نہیں خیال کسی صورت میں بھی پاکستان کین اگری ٹو امریکن بیس اور اینی تھنگ دیٹ لکس لائک این امریکن بیس. اور میں سمجھتا ہوں دس از ویری پری میچور, اور یہ کائٹ فلائنگ ہے. جیسے نہیں وہ جی اتنا تیل نکل آیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, یہ منرلس کو نکالنے میں 5 سال لگ جائیں گے. تو آئی تھنک یہ کائٹ فلائنگ ہے جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. اور یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی وہاں پہ وہ سیکیورٹی اور چائنا کو بیلنس کرنا, یہ سب نان سینس ہے. دیر از نو کویسچن آف بیلنسنگ چائنا. چائنا از یور 80% سپلائر آف ایوری تھنگ, اور چائنا از یور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایلائی. انویسٹمنٹ آتی ہے تو آئے منرل سیکٹر میں آئے نا, ریلوے میں آ جائے, بٹ یہ کہ جی آپ کے لیے کوئی اسپیشل پورٹ بنائیں گے, نو آئی ڈونٹ تھنک سو. چلیں یہ حقیقت کیا ہے اس رپورٹ کی جو فائنینشیل ٹائمز میں چھپی, سے مستقبل میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جب بات جیو اکنامکس کی ہے تو اگلا موضوع بھی اسی حساب سے منتخب کر لیتے ہیں جس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات ہوئی, اور جو اکانومسٹ ہیں پاکستان کے وہ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ بڑی کمپنیز جنہوں نے دہائیاں پہلے پاکستان میں کاروبار کا آغاز کیا تھا, اسے ابھرتی ہوئی منڈی قرار دیا تھا, وہ پاکستان سے اپنا بزنس میٹ کے تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے اب کام چلائیں گی. ابھی یہ پروکٹر اینڈ گیمبل کمپنی کی طرف سے کاروبار اپنا سمیٹا گیا یہاں سے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک تفصیل جاری کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہاں سے وہ جانے پہ مجبور ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو جا چکی ہیں پچھلے 2-3 سال میں. کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, لیکن سچویشن اس سے برعکس کیوں ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے جو اب 2 ایشوز ہیں, ایک یہ کہ یہ کیوں جا رہی ہیں, دوسرا یہ کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں جو لوگ کہ ہم فارن انویسٹمنٹ آئے گی لے کے آ رہے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دا لیٹر فرسٹ. فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے کیسے؟ 1 ونڈو آپریشن کر دیں گے, ایئرپورٹ پہ ویزے دے دیں گے, اسپیشل ٹیکس ریٹس دے دیں گے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ جو سارے ریزنز دیے جا رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کمپنیز یہاں سے گئی ہیں کچھ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ ملٹی نیشنلز جو ہیں سب دنیا میں اپنے آپریشنس کو ذرا پرون کر رہی ہیں, جہاں پروفیٹیبلٹی گر رہی ہے وہاں بند کر رہے ہیں یا کلوز کر رہے ہیں, اپنے کاسٹس دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی کووڈ کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا, ریسٹرکچر ہو رہی ہے, اور اس لیے لوگ جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں, اور جگہ پہ اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. تو یہ اپنی جگہ پہ. مگر جو میری ذہن میں جو بات ہے نا, جو جب میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں, اور جس کا میں نام لینے لگا ہوں, ان میں سے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور میری اٹھک بیٹھک ہوتی رہتی ہے, اور پوچھتا ہوں میں کیا بات ہے, کیوں جا رہے ہیں. تو جو مین ریزن جو مجھے پتہ چلتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں, میں نے یہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا عرض کیا کہ یہاں کاسٹ آف بزنس بڑا مہنگا ہو گیا. کاسٹ آف بزنس ریلیٹیو ہوتا ہے نا, کہ انڈیا میں کاسٹ آف بزنس یہ ہے, یہاں کاسٹ آف بزنس یہ ہے. اچھا اب کاسٹ آف بزنس کی جو بات ہے, سب سے زیادہ تو آپریشن جو کاسٹ ہوتے ہیں, آپریشنل کاسٹس, وہ ریلیٹیولی انڈیا, تھائی لینڈ وغیرہ, ہمارے یہاں آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہیں.
پھر انرجی بہت مہنگی ہے یہاں, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے. انٹرسٹ ریٹس ہمارے 20% تھے ایک زمانے میں, کوئی بندہ بورو ہی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی بزنس نہیں ہے جو کہ آپ کو 50% ریٹ آف ریٹرن دے بیفور ٹیکسیشن اور آپ 20% انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہو, سوال ہی پیدا نہیں. ٹھیک ہے آپ 10% پہ آگے, 9% پہ آگے, اٹس اسٹل ویری ہائی. ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ ان دا ویسٹ از اباؤٹ 4%, 3 to 5%, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ کے ابھی بھی انٹرسٹ ریٹس ویری ہائی. پھر آپ کی جو کرنسی ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. جی کرنسی کی 3 اسٹیبلٹی ہے, اور آپ نے اسٹیٹ بینک کے ڈنڈے کے ذریعے آپ نے اپنے کرنسی کو اسٹیبل کیا ہوا, مارکیٹ فورسز نے نہیں کیا ہوا, وچ از ویری ڈینجرس. کسی دن بھی آپ کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کو تو اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے کسی کی بزنس کو تو نہیں پروٹیکٹ کرنا. تو اس لیے کرنسی کی جو انسٹیبلٹی ہے یہ فارن انویسٹر کو اس بات کی پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے نا, تو وہ پروفٹس جو ہوتی ہے وہ باہر لے جانا چاہتی ہے, وہ یہاں نہیں چھوڑنا چاہتی. ہر فارن ملٹی نیشنل ہے وہ کہتی ہے جو ہمارے پروفٹس ہیں اٹ شوڈ بی ریپیٹریٹڈ. اچھا, ریپیٹریشن پہ ایکسچینج ریٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں وہ 100 روپیہ پروفٹ بناتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جب یہ انویسٹمنٹ کی تھی تو 100 روپے میں $2 ملتے تھے, اب $1 ملتا ہے, کیونکہ آپ کی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے. تو دے آر ویری کنسرن کہ یار یہ ان کی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. اب UAE لے لیں, UAE کے ڈالر درہم ریٹ جو ہے وہ 10-20 سال سے چینج نہیں ہوا. پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. دیر از نو کرنسی انسٹیبلٹی ان دوز کنٹریز. یہاں کرنسی انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ ایک زمانہ تھا عائشہ کہ انڈین روپی اور پاکستانی روپی ایک ہی ویلیو تھی. پھر مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ پاکستان کی کرنسی واز مور ویلیوبل دین انڈین. مطلب انڈین 120-110 روپے, 100 روپے پاکستانی ہوتے تھے. تو آر اکانومی از ناٹ ان اے گڈ شیپ. ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اس بات کو تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. تو کرنسی انسٹیبلٹی, ہائی آپریٹنگ کاسٹ, انرجی, ٹیکسز, انٹرسٹ ریٹس, پھر اس کے اوپر ریگولیشنز جو ہے ہمارے بڑی ہر قسم کی فارمز بھرو, یہ کرو وہ کرو, اور ریگولیشنز جو ہر روز SRO نئے نکلتے رہتے ہیں. آج ایک کہ یہ ٹیکس ہے, کل کو ٹیکس بدل گیا, آج یہ سبسڈی دی گئی, کل کو سبسڈی, دن رات ڈراپ آف ہیٹ نئے ریگولیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب کسی چیز کی اپروول چاہیے ہوتی ہے, وہ اپروولز میں جو نا پہلے ادھر جاتا ہے بیوروکریٹس کے پاس, پھر ادھر جاتا ہے, پھر یہ آبجیکشن لگ جاتا ہے. یہاں تو چھوٹا سا کام کرانا ہو تو اپروول لینی جو ہے وہ 10 لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے, اور ان میں سے ایک بھی کوئی ایسا نوٹ لکھ دے نا تو سب چیز رک جاتی ہے. تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری فار فارنرز ٹو ڈو بزنس ان. اسی طریقے کے ساتھ امپورٹ کے جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر اتنی امپورٹ ڈیوٹیز ہیں, وہ اور کاسٹ آف بزنس مہنگا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ آبویسلی امپورٹڈ را مٹیریل استعمال کرتے ہیں. تو اس قسم کی بات ہے, مارجنس شرنک کر رہے ہیں اور ان پروفیٹیبل ہوتا جا رہا ہے یا ناٹ پروفیٹیبل انف. اور جن کو آنا ہے یہاں, جن کو ہم چاہتے ہیں وہ آئیں, اسپیشلی فائنینشیل مرچنٹس لائک پے پال یا ای بے, یہ وہ نہیں آ رہے یہاں. اور ہماری بہت سی افیکٹ ہو رہا ہے ہماری انٹرنیٹ بزنس یا آن لائن بزنس پلیٹ فارمس, کیونکہ فائنینشیل نہیں ہے ہمارے پاس مرچنٹس جو کہ ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو کریں. پے پال کہتا ہے اسٹیٹ بینک کے یہ ایسی ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. دی انوائرمنٹ فار بزنس ہیز ٹو امپروو, فار دیٹ اسٹیبلٹی ہیز ٹو ٹیک پلیس ان آل ایریاز, تاکہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ ہم 10 بلین روپیز یہاں لگا رہے ہیں تو اگلے 4 سال میں 5 سال میں یہ ہو. یہاں تو آپ کو کہہ ہی نہیں کچھ سکتا. تو آئی تھنک دیٹس دا ریئل ریزن, اینڈ آئی تھنک SIFC وڈ بی ایڈوائزڈ کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. پرووائڈ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. یہ نہیں کہ جی ہم باہر سے پروپوزلز لے کے جائیں گے, MOU سائن کریں گے, انہیں کہیں گے آ جائیں, کوئی نہیں آئے گا ایسے. آپ کاروبار دوست ماحول کو یہاں پیدا کریں جس کے بعد جو اس طرح کے واقعات یا کاروبار کا ریپ اپ کرنا ہے وہ خبروں کی زینت نہ بن سکے, بلکہ پتہ چلے کہ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ان کے نتائج کیا ہیں. آپ سوال شامل کر لیں جو آپ سے پوچھے گئے ہیں. وقت بہت مختصر ہے, کہ لیا سے ریحان صفدر کے سوال کا جواب دے دیں. سب تو پہلے جناب دی صحافت نو بے باک تجزیے نو ڈھیر سارا سلام دعا. سر تانوں اودوں دے فالو کر رہے ہیں جدوں تواڈے خلاف دن رات کمپین کیتی جاندی ہے, تانوں ایک ملزم پیش کیتا جاندا ہے, میڈیا تے کردار کشی تواڈی ہوندی ہے. اس دے باوجود بھی مطلب نہ سانوں تا یقین ہے, لیکن اس ٹائم دے جڑے حالات نہیں بن کے سانوں فیملی دی طرفوں بھی
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਤਨੀ ਉਹ ਲਾਬੀ ਆਖ ਲੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਗਰ ਰੀਜਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਬਖੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹੇਟ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਸਾਡਾ PCBA ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਨ PCB ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ PCB ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੁਲਕ ਫਸਟ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ अपना कीमती वक्त, ये साड़ी गवर्नमेंट ਨੂੰ सारे इस बारे ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि ये वाइटल मोमेंट। बिल्कुल सही है जी, आपका क्वेश्चन या जो भी तजवीज़ आपने दी है मैंने कहा पूरी सुनाएं आप, और मेरी उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब सुन रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं जो आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यही बातें वो भी कर रहे हैं। ये कोई उनकी भी यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ इंडिया को टैकल किया जाए, बिकॉज़ इंडिया इस वक्त बड़े ख़तरनाक मूड में है और वो हर जगह पे आपको तकलीफ़ देने के मूड में। और तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तजवीज़ है कि PCB को चाहिए कि क्रिकेट कैपिटल्स में जाएं, वहाँ लॉबिंग करें, समझाएं उनको कि ये हो रहा है और उनको इकट्ठा करें, बिकॉज़ इस वक्त BCCI बहुत पावरफुल है। और मगर एक बात ज़रूर है कि BCCI आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि ये बुली कर रहे हैं। जय शाह साहब के ख़िलाफ़ भी मैं सुन रहा हूँ बातें जो कि पहले लोग नहीं करते थे, स्पेशली गोरे जो है ना वो दे वेरी मनी कॉन्शियस, वो नहीं करते, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बात करनी शुरू कर दी है कि ये इतना पोलिटिसाइज़ कर दिया है BCCI ने, ICC को भी, कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है टू बी न्यूट्रल एंड टू प्ले द गेम। तो आई थिंक ये एक एजेंडा होना चाहिए PCB का, और PCB के लोग जो है उनको ट्रैवल करना चाहिए ऑल ओवर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड टू मीट अप विद पीपल एंड एक्सप्लेन कि ये क्या हो रहा है और हाउ वी मस्ट रेजिस्ट दिस, अदरवाइज सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट का हो जाएगा। थैंक यू। और उन्होंने अपने सवाल में भी इसी नौइयत की रिजर्वेशंस का इजहार किया है। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे रेहान साहब, बहुत दर्द दिल से आपने ये सवाल किया। तानियत सबसे पहले है गुलाम हुसैन कराची से, आप भी इसी नौइयत का एक सवाल कर रहे थे, आपको जवाब मिल गया होगा। तैमूर सबी अहमद पुर्तगाल से, अजीज़ अहमद दीर से, इकबाल अहमद शारजा से, मोहम्मद सरफराज DI खान से, ताहिर जमान KP से, सैयद मोहम्मद हारून बहावलपुर से, सना एबटाबाद से, और इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।